دنیا کا بہترین سیکیورٹی سسٹم اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا، ایک عورت صنائے یمن سے چلے گی اونٹ پر بغیر کسی محرم کے زیورات کے ساتھ، اور بیت اللہ کا طواف کرے گی آ کر، اور پھر واپس جائے گی۔ کہیں کوئی اس کو میلی آنکھ سے دیکھنے والا نہ ہوگا۔ حضرت عمر کے دور میں یہ ہوا، ایک عورت صنائے یمن سے آئی، اس نے بیت اللہ کا طواف کیا اور پھر واپس گئی۔ وہاں پر لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس سفر میں کیسا پایا؟ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے ایسا لگا پورے راستے میں جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہوں۔ تو میرے دوستو، جب دین زندگیوں میں ہوتا ہے اور اسلام کا بول بالا ہوتا ہے تو پوری دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی سلامتی اور حفاظت کا نظام قائم کر دیتے ہیں۔ آج بھی انڈیویجولی، انفرادی طور پر اگر کوئی اسلام کے طریقوں کو اپنائے گا، اللہ کے حکموں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائے گا، تو انفرادی طور پر بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے انہی حکموں میں سے ایک حکم ہے جو اللہ نے دیا ہے مسلمان عورت کو، وہ حجاب کا حکم ہے۔ پردے کے اندر رہتے ہوئے عورت بہت کچھ کر سکتی ہے۔ میں نے پچھلے دنوں ایک یوٹیوب پر ایک خبر دیکھی، اس ہماری بہن کا اور ہماری بیٹی کا نام ہے شہناز لغاری۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس بہن کو اور بیٹی کو، اور ایسی ساری بہنوں اور بیٹیوں کو جو حجاب کے اندر رہ کر مختلف شعبۂ جات زندگی کے اندر پاکستان میں اور پوری دنیا میں حجاب میں رہتے ہوئے اپنے کام انجام دے رہی ہے اور کسی طرح مردوں سے پیچھے نہیں ہے۔ ہماری اس بہن شہناز لغاری نے دنیا کی پہلی فیمیل پائلٹ جو کہ حجاب کے اندر ہوائی جہاز اڑاتی ہیں، گنیز بک کے اندر اپنا ریکارڈ قائم کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے موقع ملے تو میں چاند پر بھی جا سکتی ہوں۔ اب میرے خیال میں ہوائی جہاز چلانے سے اوپر تو کوئی بات رہ نہیں گئی ہماری خواتین کے لیے۔ اپنی کہانی وہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے اس شعبے میں آنے کے لیے، مجھے پائلٹ بننے تک بہت لوگوں نے مجھے ڈسکریج کیا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ ٹریننگ کے دوران اگر تمہیں پردہ کرنا ہے تو تم گھر بیٹھو جا کے، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ اس طرح سے بہت طریقے سے اسے ڈسکریج کیا گیا، لیکن ہمت اور حوصلے کے ساتھ وہ اپنے فیصلے پر اٹی رہیں اور ٹریننگ حاصل کرتی رہیں، جو کچھ پڑھنا تھا اس کے لیے وہ پڑھتی رہیں، حتیٰ کہ پائلٹ بن گئی۔ کہتی ہیں کہ مشرف کے دور میں، جو مشرف ہمارے پاکستان کے صدر رہ چکے ہیں اور جن کا اس زمانے میں ایک اصطلاح شروع ہوئی تھی روشن خیالی کی، کہ روشن خیال ہونا چاہیے ہر ایک کو، ان دنوں میں نے ایک نعت لکھی اور اس میں بھی میں نے اپنے ایک شعر میں ذکر کیا کہ زندگی کے ہر ایک موڑ پر تو فیصلہ ان کی سیرت سے لینا، زندگی کے ہر ایک موڑ پر تو فیصلہ ان کی سیرت سے لینا، مار ڈالے گی تجھ کو وگرنہ ایک دن تیری روشن خیالی۔ تو کہتے ہیں مشرف کے دور میں سب سے پہلا پاکستان کا ایئر شو ہوا۔ اس ایئر شو کے اندر بہت سارے پائلٹ آئے ہوئے تھے، میں بھی اس میں تھی، اور میں اپنے پورے حجاب اور برقعے کے اندر تھی۔ جناب صدر مشرف پرویز وہاں پر آئے اور ساری خواتین پائلٹ جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ سیلفیاں بنا رہی تھیں، ساتھ لگ لگ کے فوٹویں کھنچوا رہی تھیں۔
لیکن میں ایک طرف کھڑی تھی اور میں اس وقت بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ چنانچہ مشرف میرے قریب آئے اور انہوں نے مجھے دیکھا اور اپنے ہاتھ پیچھے باندھ کر 3 دفعہ اپنا سر جھکایا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج بھی اگر مسلمان عورت پردے اور حجاب میں آ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی عزت فرماتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہر حکم کے اندر کامیابی رکھی ہے، ہماری ہی بھلائی ہے۔ اگر ہم اس حکم پر عمل کریں گے چاہے دنیا کچھ کہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری رکاوٹوں کے باوجود اور ساری مخالفتوں کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے اور اس حکم کو پورا کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کے حکم کو نہ توڑیں اور نہ حضور کے طریقے کو چھوڑیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي تو تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو۔ اے نبی آپ کہہ دو اپنی امتیوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو تم میرا اتباع کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔